تلنگانہ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے دیکھتے ہیں چند تفصیلات. ریاست تلنگانہ میں سیاسی پارٹیوں کی جانب سے مسلمانوں کو نظر انداز کرنے پر تشویش کا اظہار. مشتاق ملک کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاست تلنگانہ کی سیاسی صورتحال اور مسلمانوں کی پوزیشن کے تعلق سے کچھ باتیں بہت اہم ہیں. گزشتہ 6 اسمبلی سیشنز اگر دیکھے جائیں تو ان 6 اسمبلی سیشنز میں کانگریس پارٹی کا مسلمانوں کے تعلق سے اگر پرفارمنس ہم دیکھیں تو کانگریس پارٹی نے مسلمانوں کے کسی بھی مسئلے پر گفتگو نہیں کی. حتیٰ کہ سیکریٹریٹ مساجد کی شہادت کے بعد بھی کانگریس پارٹی کے ایم ایل ایز نے اسمبلی میں سیکریٹریٹ مساجد کی شہادت پر کوئی زبان نہیں کھولی. ہاں، محمد علی شبیر صاحب نے، ان کے کچھ ساتھیوں نے ضرور سیکریٹریٹ مساجد پر آواز بلند کی ہے. اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی، آپ جانتے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ایک بڑی جدوجہد چلائی، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی اس جدوجہد کے نتیجے میں آج مساجد کا کام چل رہا ہے اور سلیب کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے. جو اطلاعات میری ہے، ایک مسجد کے ڈوم کا کام بھی شروع ہو چکا ہے. دونوں مساجد تعمیر ہو رہی ہیں. اور دیگر مسائل پر، مسلمانوں کے معاشی مسائل پر، فائنانس کارپوریشن پر، اوقاف بورڈ پر، اوقاف کی تباہی و بربادی پر کانگریس پارٹی نے گزشتہ اسمبلی اجلاسوں میں کوئی بات اس سلسلے میں نہیں کی ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کانگریس کی جو مسلم لیڈرشپ ہے، اس مسلم لیڈرشپ کو بھی کرش کیا جا رہا ہے. اور مسلمانوں کو جس طرح سے کانگریس پارٹی میں یا ٹی آر ایس میں پروجیکشن ملنا چاہیے تھا، وہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کو دبایا جا رہا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ ریاست تلنگانہ میں مسلمان 14% ہے، اور آج بھی تلنگانہ میں مسلمان الحمدللہ اس موقف میں ہیں کہ اقتدار کی راہداری تک کسی بھی جماعت کو پہنچنے کے لیے مسلمانوں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. مسلمانوں کو نظر انداز کر کے اقتدار کے تخت پر کوئی بھی جماعت نہیں بیٹھ سکتی. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ گزشتہ 8 سال میں ٹی آر ایس میں مسلم لیڈرشپ کا حال بالکل گونگے اور بہروں کی طرح سمجھیے ہے، اور مسلمانوں کو کوئی سمجھیے کہ وہاں پر مقام اور مرتبہ نہیں ملا، نہ ان کی آواز سنی جاتی ہے. حتیٰ کہ ہوم منسٹر صاحب بھی بالکل سمجھیے انگشت ششم کی طرح ہے. کسی بھی مسلم ڈیلیگیشن کو وہ سمجھیے کہ چیف منسٹر سے لے جا کر ان کے مسائل پر بات کرانے کے موقف میں بھی نہیں ہے. مجھے بہرحال بہت باوثوق ذرائع سے جو اطلاعات ملی تھی، گزشتہ کی بات کہہ رہا ہوں، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، یونائٹڈ مسلم فورم کا ڈیلیگیشن بغیر ایم پی صاحب کے ملنے کی کافی کوششیں کیا، لیکن وہ ناکام رہا. چیف منسٹر صاحب مسلمانوں سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے، وہ صرف اپنی الائی پارٹی کے برانڈڈ لوگوں سے ہی مسلم ایشو پہ بات کرتے ہیں. نہ اضلاع کے مسلمانوں سے کبھی انہوں نے ملاقات کی، نہ شہر کی سمجھیے کہ مرکزی جو سمجھیے کہ گروپ ہیں یا لیڈرز ہیں، ان سے بھی کبھی علیحدگی میں چیف منسٹر صاحب نے کوئی گفتگو نہیں کی ہے. اور جہاں تک کہ فرقہ پرستی کا مسئلہ ہے، فرقہ پرستی کے مسئلے پر مودی حکومت کو جس طرح سے ٹارگٹ چیف منسٹر صاحب کر رہے ہیں، یقینی طور پر ہم فرقہ پرستی کے خلاف ان کے ٹارگٹ کرنے کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ریاست کو فرقہ پرستوں سے بچانے اور فرقہ پرستی سے محفوظ رکھنے اور گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھنے میں ایک اہم رول ٹی آر ایس نے ادا کیا ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم اگر مخالفت کر رہے ہیں تو صرف ہم مخالفت نہیں کرتے، جو کام اچھے ہیں اس کی ہم ضرور تعریف کرتے ہیں. لیکن جہاں تک کہ اوقاف بورڈ کا تعلق ہے، جہاں تک کہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا مسئلہ ہے، اور جہاں تک کہ اردو اکیڈمی کا مسئلہ ہے، اور پھر مسلمانوں کے سمجھیے کہ فیس ری امبرسمنٹ کا مسئلہ ہے، اور جو طلبہ باہر پڑھائی کے لیے جا رہے تھے ان کے
समझिए कि साहब एक स्कीम के तहत उनको जो पैसा दिया जा रहा था उसका मसला है। वो बहुत सारे मसाइल बहरहाल मुसलमानों की माशी तरक्की के मसाइल, मुस्लिम ख़वातीन के मसाइल स्टेट में गुज़िश्ता 8 साल से कोई एड्रेस भी नहीं किए गए, और ना अलाई जमात जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है वो भी मुसलमानों की माशी तरक्की के ताल्लुक से कभी कोई एड्रेस नहीं की है, और सिर्फ हर वक्त एक ढंडोरा पीटा जाता है। यकीनन अप्रिशिएटेबल है कि साहब जो स्कूल समझिए कि माइनॉरिटी समझिए कि स्कूल कायम किए गए हैं और तालीम के लिए 70% मुसलमान उसमें बहरहाल पढ़ रहे हैं। फिगर का हर वक्त टकराव रहा है, लेकिन वो एक अप्रिशिएटेबल है कि वो समझिए कि ये रेजिडेंशियल स्कूल अब जूनियर कॉलेज में तब्दील हो रहे हैं, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन सिर्फ एक काम की बुनियाद पर पूरी हुकूमत को 100% मार्क्स नहीं दिए जा सकते हैं। वो एक काम जरूर अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे मसाइल वैसे ही धरे के धरे पड़े हैं। कोई बजट खातिर खा बजट मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं है, और मुस्लिम इंस्टीट्यूशन तो बगैर चेयरमैन के पड़े हुए थे, अब कहीं जाकर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन और उर्दू एकेडमी विदाउट डायरेक्टर्स अपॉइंट हुआ है। फिर वक्फ बोर्ड जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया गया, वक्फ बोर्ड भी एक तमाशा बनकर रह गया है। और जो गुज़िश्ता 8 साल में वक्फ की जितनी तबाही हुई है, शायद तारीख में गुज़िश्ता टीडीपी कांग्रेस की हुकूमतों में उतनी तबाही नहीं हुई। हाँ, गुज़िश्ता कांग्रेस की हुकूमत में भी बहुत सारी तबाही हुई है, लेकिन हजरत हुसैन शाह वली दरगाह की मस्जिद के मसले को चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और ये वक्फ की जमीन है, लेकिन आखिरकार हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में खुद गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना पार्टी बन गई, और फिर कमजोर वकला वक्फ बोर्ड को बहरहाल ठहरा किए गए वक्फ बोर्ड के, और हुकूमत ने 1 लाख करोड़ की जायदाद, मुख्तलिफ लोग 50 लाख करोड़ 50 करोड़ ये वो बात करते हैं, लेकिन 1 लाख करोड़ की जायदाद थी वो। और उस जायदाद को समझिए कि साहब हुकूमत ने, तेलंगाना हुकूमत ने हड़प कर लिया, और फिर गरीबन नवाज रुबात बनाने की बात की गई जो पूरी नहीं की गई, इस्लामिक सेंटर बनाने की बात की गई वो भी पूरी नहीं की गई, वक्फ के प्रोटेक्शंस के वक्त में समझिए कि कमिश्नरिएट की बात की गई, लेकिन पूरे बदमाशों को और पूरे समझिए कि साहब ब्लैक लिस्टेड लोग आज वक्फ बोर्ड में मौजूद हैं, और वक्फ बोर्ड जिस तरह कॉन्स्टिट्यूट किया गया वो खुद एक बहुत बड़ा तमाशा है। तो बहरहाल समझिए कि ये इश्यूज अपनी जगह भी बहुत अहमियत के हामिल हैं, लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से एक अपोजिशन जमात की हैसियत से मुस्लिम इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए था, वो कांग्रेस पार्टी एड्रेस नहीं कर सकी। और फिर चीफ मिनिस्टर साहब मुसलमानों से मिलना ही नहीं चाहते, चीफ मिनिस्टर साहब मुसलमानों से बात ही नहीं करना चाहते, अपनी अलाई पार्टी के इशारे पर चलते हैं, और अगर वो चलते रहेंगे तो उससे बहुत बड़ा नुकसान टीआरएस को आइंदा इंतखाबात में होगा, ये बात तय है। मुसलमान कोई बंधवा मजदूर नहीं है, मुसलमान अपनी एक हिकमत अमली यकीनी तौर पर बनाएगा। तहरीक मुस्लिम शब्बान गुज़िश्ता समझिए कि एनटी रामा राव के दौर से जो भी हिकमत अमली समझिए कि हमने रियासत तेलंगाना और आंध्रा के लिए बनाई थी उस वक्त मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, वो कामयाब हिकमत अमली रही है। और अगर हुकूमत का रवैया इसी तरह रहा और फिर दीगर समझिए कि अपोजिशन जमातों का रवैया रहा, मुसलमान यकीनी तौर पर समझिए गौर व फिक्र करेंगे। मुसलमान कोई बंधवा मजदूर नहीं है, मुसलमानों के मसाइल पर जो बात करेगा और जो दयानतदार नजर आएगा मुसलमान उसी के साथ जाएंगे। यकीनी तौर पर हमारी पोजीशन मुसलमानों की यहाँ तेलंगाना में अददी एतबार से बहुत मजबूत है। हम किसी के बंधवा मजदूर नहीं है कि फला जमात कह रही है तो वोट डालने, फला मौलवी साहब कह रहे हैं, फला मदरसे के जिम्मेदार कह रहे हैं तो किसी को भी इख्तिदार पर ला दें, ऐसा नहीं है। और खुद समझिए कि तहरीक मुस्लिम शब्बान के मुख्तलिफ डेलीगेशंस अजला में दौरा कर रहे हैं, मुसलमानों से समझिए गुफ्तगू कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटीज इंशाअल्लाह समझिए कि बन रही है, और एक बाज़ाब्ता मुस्लिम मसाइल पर हिकमत अमली का हम खाका तैयार कर रहे हैं। जहाँ तक कि शहर हैदराबाद का ताल्लुक़ है,
شہر حیدرآباد میں سمجھیے کہ جو حالات ہیں، جس طرح سے بے بسی، جس طرح سے سمجھیے کہ بے روزگاری ہے نوجوانوں کی، جس طرح سے مسائل ہیں خواتین کے سلم ایریاز میں، اور پھر بلدیہ کی جس طرح بربادی ہے، یہ سارے مسائل پر ہماری اپنی ایک گہری نظر ہے۔ بہرحال مسلمان بندبہ مزدور نہیں رہے گا، مسلمان سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے گا۔ کوئی پارٹی یہ نہ سمجھے کہ مسلم ووٹ بینک اس کے جیب میں ہے۔ اور جہاں تک کہ کانگریس کا تعلق ہے، کانگریس کو عقل کے ناخن بہرحال لینا چاہیے مسلم مسائل پر، اور مسلمانوں کو نظر انداز کر کے اگر آپ سمجھیں گے کہ سروائیو ہو جائیں گے اسٹیٹ میں، تو آپ سروائیو نہیں ہو سکتے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہوہا کر رہی ہے، وہ ہوہا سے ریاست میں بہت بڑا کوئی تماشا بھارتیہ جنتا پارٹی نہیں کر سکے گی۔ ہاں، بلدیہ الیکشن میں دعوتیں دی گئی، ان دعوتوں پر سمجھیے کہ پوری بھارتیہ جنتا پارٹی آئی اور ان کے کچھ نتائج بہتر رہے، اور ٹی آر ایس کو جو نقصان ہوا، ٹی آر ایس کو خود اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس کے ووٹ بینک پہ کیسے خطگن لگایا، کس کے اشارے پر لگایا، کس کی دعوت پر یہ لوگ آئے، یہ کیوں سمجھیے کہ سارا ماحول پیدا ہوا، اس کا ٹی آر ایس کو جائزہ لینا چاہیے۔ اور مسلم مسائل کو نظر انداز کر کے صرف مودی کو ٹارگٹ کر کے اگر یہ سمجھا جائے گا کہ ہم مسلمانوں کو خوش کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر ہم فرقہ پرستی کے خلاف ہیں۔ گنگا جمنا تہذیب ریاست میں چلنا چاہیے، اس پر ہم چیف منسٹر کی پالیسی کو اپریشیٹ ضرور کریں گے، لیکن مسلم مسائل کو نظر انداز کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف میں جملے بازی سے مسلمانوں کے ووٹ حاصل کروں گا، تو یہ بھی پاسبل سمجھیے کہ نہیں ہوگا۔ بہرحال جو سیاسی جماعتیں ہیں یہاں، چاہے وہ کانگریس ہو یا ٹی آر ایس ہو، مسلم لیڈرشپ کو اور مسلم مسائل پر ایک مبسوط لاہ عمل اور پالیسی ان کی آنی چاہیے۔ ہم بہرحال ایک چارٹر آف ڈیمانڈ سمجھیے بنا رہے ہیں، اور ہم حکومت سے بہرحال مطالبہ کریں گے کہ مسلم ایشوز پر ایک وائٹ پیپر وہ جاری کرے کہ گزشتہ 8 سال میں مسلمانوں کے لیے اس نے کتنا کام کیا۔ اور کانگریس سے بھی کہیں گے کہ کانگریس گزشتہ 8 سالوں میں ریاست کے مائنارٹیز اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے کتنے بار فائٹ کیا۔ صرف 12% پر تماشے کر لینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ ہاں، 12% ٹی آر ایس نے ضرور کہا ہے، اس سے ضرور سوال کیا جائے گا 12% کا، لیکن خالی 12% بول کر مسلمانوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال سمجھیے کہ یہ ایشوز ہے، اس پر تحریک مسلم شبان قریبی نظر رکھی ہوئی ہے، اور ہم بھی سمجھیے کہ ریاست کی سیاست کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، اور اس جائزے میں اگر سمجھیے کہ مناسب ہو تو ہم خود سمجھیے کہ سیاسی میدان میں آنے کا غور و فکر بھی کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج اور لوگوں کا اپریسیشن بھی بہرحال بہت زبردست اس وقت ہمیں ہے، لیکن ہم جذبات کی رو میں بہہ کر فیصلہ نہیں کریں گے۔ ایک بہتر اور مناسب تبدیلی کے لیے ہم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا اتحاد باقی رہے، آپ کی فکر باقی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔